بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 65 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ اس ایک غزوہ کے یہ دونوں نام ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے ذیل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ غزوہ جو ہے یہ کیوں رونما ہوئی، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا، کن کی سازش پس پردہ کام کر رہی تھی۔ پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حکمت عملی کا ذکر کریں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جو رونما ہونے والے بہت عظیم الشان معجزات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ کریم کی نازل شدہ آیات کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے کس طرح سے اپنی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو جتنی بھی حکمت عملی ہے، جنگی مثبت حکمت عملی جو مسلمانوں کے حق میں ہوئی، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کے خلاف جو کفار متحد ہو کر آئے، یہ منتشر کس طرح ہوئے، اللہ رب العالمین کی غیب سے مدد کس طرح نازل ہوئی، اللہ کے لشکر کس طرح آسمان سے اترے۔ پھر اس کے بعد ہم اس غزوہ سے ملنے والے جو نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، یعنی ان سے ملنے والے اسباق ہیں اور عبرتیں ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی بات کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ۔ ان تمام ٹاپکس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی شارٹ کمنگ ہو جائے اس کو درگزر فرمائے۔ ہمارا یہ سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، ہم سے خوش ہو جائے، خوشنودی حاصل ہو، ہم سب کو اللہ کی رضائیں حاصل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ذوق عبادت کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کا ذوق عطا کرے۔ ہم اسے عبادت کے ذوق سے پڑھیں اور سیکھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں خیر اور بھلائی شامل ہو، برکت شامل ہو، ثبات قدمی شامل ہو، ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوں، ہم ان سیرہ کے خوبصورت اور بہترین جو مؤثر پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے اپنی کردار سازی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثبات قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، غزوہ احزاب جو ہے نا، یہ بہت اہم جنگ ہے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کے خلاف قریشی اور غطفانی جنگ تھی، لیکن یہ اپنے دور رس مقاصد کے اعتبار سے خالصتاً یہودی جنگ تھی۔ یہ یہود کا تیار کردہ اور پورا بچھایا ہوا ایک پلاٹ تھا۔ دراصل جو ہاتھ اس خوفناک حملے کے پس پردہ کار فرما تھے نا، اور مسلمانوں کی تباہی کے در پر تھے، وہ یہودی ہاتھ تھے۔ غزوہ احزاب کا مقصد مدینہ پر قبضہ کرنا تھا، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا تھا، اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ یہ غزوہ اس طے شدہ منصوبے کے مطابق تھی جو یہودی سرداروں نے بنایا تھا۔ انہی کی ترغیب پر قریش مکہ نے مسلمانوں کی بیخ کنی کے لیے جزیرہ نما عرب سے 10,000 کا لشکر جمع کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی صفحہ ہستی سے اس پیغام کو، اس تعلیم کو اور ذات بابرکات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت خاص سے یہود کا اختلاف جو ہے یہ نسلی تعصب کی بنا پر تھا۔ یہ ہمیشہ سے نفرت کرتے تھے، ان کا کوئی یہ بغض یا ان کا یہ عناد پہلی دفعہ نہیں تھا۔ یہود اپنے سوا نا ہر بشر سے عداوت و کراہت رکھتے ہیں، اور یہ عداوت ان کے دلوں کے اندر جاگزین ہے۔ ان کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ سے دھوکے بازی پر ہے، دسیسہ سازی پر ہے، دسیسہ کاری پر ہے، مارکہ آرائی پر ہے، نفع اندوزی پر ہے۔ یہ اسی خصلت کے لوگ ہیں، یہ اسی خصلت کی ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اس روئے زمین پر چل پھر رہی ہے۔ تو ان کا پرابلم صدا سے ہی یہ تھا۔ تو یہ پورا جتنا بھی پلاٹ تھا نا، یہ انہی کا تھا۔ ہم اس کی وجہ تسمیہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس غزوہ کے دو نام ہیں، ایک غزوہ احزاب اور ایک غزوہ خندق۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھودا گیا یا کھودے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں نا مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل کی تھی کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے، اور مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ اور عرب میں اس سے پہلے اس کا ظاہر کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ یہ خندق کا رواج جو تھا نا، یہ دفاع ایرانی میں ایران کے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جب ان کا طریقہ دفاع تھا یہ
جب وہاں پہ جنگیں ہوا کرتی تھیں یا وہاں پر کوئی اس قسم کا اٹیک ہوا کرتا تھا تو یہ ان کی ڈیفنس کا ایک طریقہ تھا، یہ ان کا پروٹوکول تھا کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے خندقیں کھودا کرتے تھے۔ اس سے پہلے عرب میں اس کا ٹرینڈ نہیں تھا۔ تو یہ مشورہ بھی جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اس کا بھی ذکر کریں گے، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ دوسرا جو اس کا نام ہے اس غزوہ کا وہ ہے احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ یا جماعت کے ہیں۔ اس جنگ کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قریش، بنو غطفان، بنو سلیم اور ان کے جتنے ہم نوا اور ان کے جتنے حلیف چھوٹے بڑے سب یہ مل کر اہل حق پر چڑھ دوڑے تھے، اور یہ لشکر بہت بڑا تھا، یعنی تقریباً 10,000 کا لشکر تھا جس میں بہت سارے گروہ شامل تھے، بہت ساری جماعتیں مل کر آئیں تھیں، ایک ہو کر آئیں تھیں، ایک پورا جتھا بنا کر آئیں تھیں۔ اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہی نام اس کے مشہور ہیں۔ اچھا، غزوہ خندق کی جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ کے اعتبار سے بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری اس میں آراء ملتی ہیں ہمیں، لیکن جو جمہور کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ جنگ احد جو تھی یہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تھا شوال کے مہینے میں۔ اور اس موقع پر مشرکین نے آئندہ سال جب غزوہ احد ہوئی تھی نا 3 ہجری میں، تو مشرکین نے آئندہ سال جنگ کی دھمکی دی تھی، لیکن پھر ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ وہ جو ہوئی تھی غزوہ بدر ثانیہ ہوئی تھی، یعنی غزوہ بدر دوم ہوئی تھی، یا غزوہ بدر صغریٰ کہہ سکتے ہیں، بہت سے نام ہیں اس ایک ہی غزوہ کے۔ تو اس میں پھر خشک سالی کی بنا پر انہوں نے یہ عذر تراشا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جانور جو ہیں وہ نہ کھا پی سکے، نہ انہوں نے دودھ دیا صحیح طرح، نہ ہم نے وہ دودھ پیا، اور وہ جو پوری ہم نے پچھلی اپنے لیکچر میں جو چیز کور کی تھی، جو بات ان کا عذر ہم نے جو کور کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح عذر کو تراشا تھا اپنی پسپائی کے خوف سے، لیکن اللہ نے بہرحال ان کو پسپا کیا تھا، وہ واپس چلے گئے تھے۔ 5 ہجری میں پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے یہ تمام قریش کے جتنے بھی یہ مشرکین تھے اور کافرین تھے، یہ تمام اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ 5 ہجری میں واقع ہوئے۔ غزوہ خندق کے کچھ اسباب ہیں جو جاننا بہت ضروری ہیں اور نہایت اہم ہیں۔ پہلا تو یہ سب سے اہم سبب یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا تھا، اسی وقت سے شیطان نے بھی اپنا سر اٹھا دیا تھا۔ اس کے چیلے چانٹے کفار و مشرکین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے، ہمیشہ سے اس کا یہی وتیرہ رہا۔ تمام اس کے جتنے بھی چیلے تھے وہ سب کے سب اسلام اور مسلمانوں کو اپنا ہدف بنا بیٹھے۔ کفار قریش ہر موقع پر ہر وقت مسلمانوں کی قوت کا خاتمہ کرنے کے در پر رہتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرکز اسلام مدینہ منورہ میں اپنے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ ایک اہم سبب جس نے مسلمانوں کے خلاف ان کا غیظ و غضب اور بھڑکا دیا تھا، یعنی سمجھ لیں کہ اثر نو بھڑکا دیا تھا، وہ غزوہ احد میں ان کی محرومی و نام مرادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اگلے سال مدینہ میں داخل ہو کر مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں کو ملیا میٹ کر دیا اور وہ راستے ہی سے مکہ لوٹ گئے۔ دراصل ان پر مسلمانوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس بھاگ گئے تھے۔ پھر دوسرا سبب یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد کفار قریش کا جو شام والا تجارتی راستہ تھا نا وہ بند ہو گیا تھا، اور ان کے تمام فوجی اور اقتصادی منصوبے جو تھے وہ بالکل سمجھے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ میدان احد سے ان کی پسپائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف فوجی دستے روانہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم یہ پیچھے ہی تمام چیزیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ کتنی مہم ہوئی تھیں، کتنی سریہ ہوئی تھیں، اور اس کا ریزن کیا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہر کافر کا سر کچل دیا جائے۔ یوں مشرکین مسلمانوں کی ہر وقت جو بڑھتی ہوئی طاقت تھی نا وہ دیکھ دیکھ کر غم و غصے کی آگ میں جلنا شروع ہو گئے تھے۔ 4 ہجری میں وہ لڑے بغیر اصفہان سے لوٹ کر مکہ پہنچے تو اسی فکر میں لگ گئے کہ وہ عرب قبائل کو جمع کریں، انہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈرا کر ان سے جنگ کرنے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے بدوی قبائل کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مشرکین یعنی قریش کے مشرکین کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے تو پھر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔ تو دوسرا سبب یہ تھا غزوہ خندق کا۔ تیسرا جو سبب تھا وہ یہ تھا، یہ بہت بڑا سبب تھا کہ یہود بنو نضیر، ان کو جو مدینہ سے ان کا خروج ہوا تھا نا، یعنی ان کا جو اخراج تھا وہ ایک بہت بڑا سبب تھا غزوہ خندق کا۔ مسلمانوں نے ان کی شرنگیزی اور فتنہ پروری سے بچنے کے لیے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا۔
خیبر پہنچنے کے بعد یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ بنو نذیر نے کیا کیا کہ چپکے چپکے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ ان کے لیڈر مکہ گئے تاکہ کفار قریش اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنگ کا معاہدہ کریں۔ اس لحاظ سے بنو نذیر کے جو یہود تھے نا، مدینہ سے جلا وطنی بہت بڑی وجہ تھی۔ یہ مدینہ سے جو جلا وطن ہوئے، اس بنا پر انہوں نے یہ سازشیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف تیار کرنا شروع کی۔ اس کے باعث تاریخ کا یہ بے حد اہم واقعہ رونما ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اسباب پڑھیں کہ ان کے اسباب کیا تھے۔ یہ 3 بہت خاص، بہت اہم اسباب تھے اس غزوہ کے۔ اب ان کا جو یہود کا جو بغض و عناد ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت ہی نمایاں ہے۔ ہر موقع پر انہوں نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا جو بغض تھا وہ نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اب ان کے جو قائدین تھے نا، وہ کسی ایسے منصوبے کی تیاری کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیں، اور اسلام کی جو وجود ہیں، جو بنیادیں ہیں نا اسلام کے وجود کی، ان کو ہی منہدم کر دیں، یعنی فاؤنڈیشنل لیول پر بالکل روٹس کو ہی، جڑوں کو ہی اکھاڑ دیں۔ خیبر منتقل ہو کر پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے روز بروز سازگار ہو رہے ہیں اور گردش لیل و نہار نے تو ان کے اثر و نفوذ میں اضافہ کر دیا، یہ تو دن بدن اللہ کی مدد سے یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کے غلبے اور حکمرانی کا سکہ دور دور تک بیٹھ گیا۔ اب ان کے اندر غم و غصے کی آگ جلی اور انہوں نے نئے سرے سے پھر سازش کا جال پھیلایا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ غزوہ بدر دوم میں بھی مسلمانوں کا ہی سکہ جو ہے وہ چلا ہے اور دور دور تک بیٹھا ہے، لہٰذا یہودیوں کو براہ راست مسلمانوں سے ظاہر ٹکرانے کی ضرورت تو تھی نہیں۔ یہ اتنے بہادر اور اتنے جرری تو ہیں نہیں، نہایت ڈرپوک اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر نہ وہ ایمانی جرت تو خیر ہے ہی نہیں، ان کے اندر اخلاقی جرت بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے اندر کسی قسم کی ٹکرانے کی جرت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلاتے ہیں۔ ان کا پرابلم ہمیشہ سے یہ ہے، انہیں کوئی نہ کوئی کندھا، کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے جہاں سے یہ اس کو اپنا اعلی کار بنائے۔ تو انہوں نے اپنی پوری بحث، غور و فکر کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک ہمہ گیر اور تباہ کن منصوبہ تیار کیا، جس میں طاقتور عرب قبائل کی زیادہ سے زیادہ تعداد، خصوصاً اہل نجد، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ حجاز کے علاوہ کا علاقہ تھا، کنانہ اور قریش کے قبائل کو شریک کیا۔ یعنی انہوں نے حجاز کو بھی شامل کر لیا، انہوں نے اہل نجد کو بھی شامل کر لیا، انہوں نے کنانہ کو بھی شامل کر لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اس جنگ کی دعوت اور تنظیم کی جو ذمہ داری نا وہ خیبر کے یہود لیں گے، اور جتنے بھی مالی اخراجات ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہم خود برداشت کریں گے۔ یعنی یہود نے اس کی پوری ذمہ داری لے لی۔ مال تو ان کے پاس بہت تھا، دماغ بھی ان کے پاس بہت تھے، تو ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے، جتنی بھی دعوت اور تنظیم تھی نا وہ تمام انہوں نے اپنے ذمے رکھی، اور اس میں ان کے بہت سارے وفد جو تھے وہ شامل ہو گئے۔ یعنی اس شیطانی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے یہود خیبر نے ایک پورا وفد تشکیل دیا، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے افواج کی تیاری کے لیے انہوں نے عرب قبائل سے رابطہ کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ بنو نذیر بھی شامل ہو گئے، بنو وائل کے کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے قریش اور غطفانی قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب اکسایا اور انتقام کی پوری جیسے کہتے ہیں نا آگ بھڑکانا، انہوں نے وہ بھڑکائی۔ اب اگرچہ غطفان کے جو نجدی قبائل تھے نا، وہ بستیاں حجازی قبائل کی نسبت یہودی وفد کے زیادہ قریب تھیں، کیونکہ ان لوگوں کا آپس میں زیادہ میل جول تھا، یہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ مگر یہودی وفد سب سے پہلے مکہ گیا اور مشرکین کے سرداروں سے رابطہ کیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا اور یقین دلایا کہ اس جنگ میں ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ جو زوم تھا ان کے اندر، زومائے مکہ جو تھے، یہودی منصوبے کی تفصیل سن کر یہ خوشی کے مارے اچھلنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ واہ، یہ تو زبردست پلان بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کی تیاری اور اس کی جو تنفیذ تھی، اس کی کوشش کے لیے یہودی اور ان کی جو بھی کوششیں تھیں ان کو زبردست جد و جہد پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس منصوبے پر کامل اتفاق اور بھرپور تیاری کا یقین دلایا۔ انہوں نے دل ہی دل میں جو ہے جشن منانے شروع کر دیے۔ ایک کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے نا کہ لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے، تو ان کے دلوں میں لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اب یوں ہوا کہ جب یہودی وفد کی پیشکش جب سامنے آئی تو پھر دارالندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ اسلام کے خلاف جنگ اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بت پرست عربوں اور یہودیوں کا متحد
ہونا تھا، یعنی متحدہ محاذ بنانا تھا۔ تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس بلایا۔ یہودی منصوبے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے سے جو رؤسائے مکہ تھے ان کو معلوم ہوا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے اسلام اور اہل اسلام کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارکان مجلس نے یہودی وفد کو مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ اس موقع پر مکی لشکر کے جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا، انہوں نے تقریر میں دارالندوہ کے ارکان اور دیگر قریش کی طرف سے اس جنگی منصوبے کو خوب سراہا۔ اس نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ یہود کو خوش آمدید کہو، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری مدد کی ہے، یہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ یعنی آپس میں دلی دل میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جیسے منگل ہو جانا ہوتا ہے، جیسے بالکل مرج ہو جانا ہوتا ہے، یہ مرج ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس معاملے کے لیے خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، یعنی غلاف کعبہ، سے چمٹ کر معاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے جا کر وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ سے چمٹ کر، یعنی قریش میں سے 50 سردار جو ہیں وہ چن لیے گئے، ابو سفیان کی آمادگی پر جو ہے چنا گیا ان کو، اور یہ سب مل کر جو ہے خانہ کعبہ گئے، وہاں پہ غلاف کو پکڑا اور دیوار کعبہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سینے چمٹائے، عہد کیا کہ ہم پیغمبر اسلام کی دعوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، ایک ہو جائیں گے اور بالکل ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور ہم سب ایک ہیں، ایک جان ہیں۔ اور قریش کے 50 سرداروں یہودیوں کے اس وقت نے غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے سینوں کو جو ہے کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا کر مسلمانوں کا صفایا کرنے کا یہ پورا عہد کیا باقاعدہ طور پر۔ اب قریش نے یہودی وفد سے سوال کیا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ پہلی آسمانی کتاب والے اور صاحب علم ہو، اور جس بات میں ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہے اسے خوب جانتے ہو، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا اس کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سوال کیا، جبکہ ہم یعنی ہم بیت اللہ کو آباد کرنے والے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، فربا اونٹ ذبح کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم اس کے گھر کی تعظیم کرتے ہو، یعنی اللہ کے گھر کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، فربا اونٹ ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جن کی تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی اپنے آباء و اجداد کو بھی فالو کر رہے ہو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، جسے اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک ارشاد فرمایا۔ یوں ارشاد ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہیں پاؤ گے، یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے، پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے، کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد ربانی فرمایا قرآن کریم سورہ نساء میں، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر یہ یہیں تک نہیں رکے، یہ یعنی اللہ کے خلاف جانے میں یہ یہود یہیں تک نہیں رکے، انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا، یعنی جو دیگر جو سیرہ کی کتب ہیں ان میں یہ چیز جو ہے باقاعدہ طور پر ہمیں ملتی ہے، جیسے سیرہ ابن ہشام میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، ہمیں البدایہ والنہایہ میں بھی ملتا ہے کہ جب یہودی وفد نے قریش کو فتویٰ دے دیا کہ ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ابو سفیان تو اس بات پہ بہت خوش ہوا، اس نے پھر انہیں کہا یہود کی جماعت کو کہ ہمیں تمہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو۔ چنانچہ سب یہودیوں نے، جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی شامل تھے، بتوں کو بھی سجدہ کیا۔ یہ اس لیول تک گر گیا کہ انہوں نے یہ حرکت بھی کی۔ قریش نے جب یہودی علماء کے منہ سے اپنے مذہب کی تعریف بھی سن لی، حمایت بھی سن لی، تو سارے خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہود تو ہماری طرفداری بھی کر رہے ہیں، ہماری حمایت بھی کر رہے ہیں، اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، یعنی یہ تو اب ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہمارے بتوں کو سجدہ بھی کر دیا۔ تو ان کا مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا، اور انہوں نے یہود کی حمایت اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ان سے شراکت کا جو تھا سر عام اعلان کر دیا، اور انہیں اپنی وفاداری کا حلف بھی دے دیا۔ تو یوں یہ پورا پلاٹ بنایا گیا، اور یہ پورا پلاٹ جو ہے یوں تیار کیا گیا۔ جب ان یہودی وفود نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے منصوبے پر قریش کی رضامندی حاصل کر لی نا، اس کے بعد پھر یہ شریر وفد جو تھا یہ نجد میں دیار غطفان کی طرف گیا۔ وہاں غطفانی قبائل رہتے تھے،
اب یہ شریر وفد ادھر گیا، نجد کی طرف گیا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا، قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اسے اور زیادہ بنا کے ایگزیجریٹ کر کے سنوار کے اور بہت بڑھا چڑھا کر، ساتھ ساتھ یہ لالچ بھی دیا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو اس سال خیبر کے باغات کی جو بھی کھجوریں ہوں گی ان کا نصف حصہ انہیں دے دیا جائے گا۔ اب بنو مرہ کے ایک سمجھدار آدمی حارث بن عوف نے عینہ بن بدر اور بنو غطفان سے کہا کہ میری بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو، اس کی اور اس کے عرب ساتھیوں کی راہ چھوڑ دو، وہ خود ہی آپس میں نمٹ لیں گے۔ لیکن شیطان جو تھا نا، یہ بنو غطفان پر مسلط تھا، لالچ نے انہیں مکمل طور پر ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے حارث بن عوف کی بات نہیں مانی اور بنو فزارہ کے سردار عینہ بن بدر کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عینہ بن بدر نے اپنے دوست قبیلے بنو اسد کو بھی دعوت دی، چنانچہ بنو اسد کے سردار طلحہ اسدی نے بھی یہ دعوت قبول کر لی۔ یہ وہی ہیں جو پہلے بھی حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ جو ہیں بھیجے تھے اور خود بھی آپ جو ہے نکلے تھے اور آپ نے ان کے خلاف جو ہے مہم فرمائی تھی، مہم کا حصہ بنے تھے، غزوات ہوئی تھیں، لیکن وہ اس طرح سے مطلب برسر پیکار نہیں ہوئے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم یہ پورا پیچھے پڑ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ وہی تمام قبائل ہیں جو دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ قریش نے بنو سلیم کو دعوت دی تو ابو العور بن سلیم کی جماعت لے کر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا، اور یوں بنو فزارہ، بنو مرہ اور بنو اشجع قبائل نے بھی اس جنگ کی افرادی قوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، یعنی خاصا اضافہ ہو گیا، یہ سب زیادہ ہو گئے کیونکہ ظاہر یونائٹڈ ہو گئے تھے۔ اب غطفانی قبائل کے ساتھ مذاکرات میں یہود کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ قبائل بھی بت پرست تھے، یہود کے عسکری اتحاد کے لیے قریش سے کم پرجوش نہیں تھے، ان کے اندر بھی وہی والا جوش تھا، وہی ولولہ تھا۔ ان قبائل غطفان نے مدینہ پر تنہا حملہ کرنے کی بہت کوششیں کی جو ناکام ہوئی تھیں، میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے، کیونکہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی جنگی سرگرمی کا علم ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سرعت کے ساتھ ان پر کاری ضرب لگا کر ان کی جتنی جارحانہ کوششیں ہوتی تھیں ان سب کو ناکام بنا دیتے تھے، اور ان کی فوج کو حرکت کرنے کی بھی یعنی دوبارہ جرت نہیں ہوتی تھی، وہ دوبارہ اس قابل ہی نہیں رہتے تھے کہ دوبارہ ہمت کریں۔ اس لیے جب یہود نے اپنے منصوبے میں ان قبائل کو اور قریش کو اور ان تمام لوگوں کو شامل کیا نا کہ اب ہم مدینہ پر اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے، تو پھر یہ ان سب کے لیے بہت ہی یعنی ان سب کے دل کی آواز ثابت ہوئی یہ بات کہ ہم تو یہی چاہ رہے تھے اتنے عرصے سے، اور اب تو ہمیں باقاعدہ پراپر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے۔ غطفان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی جو اہم شقیں تھیں وہ یہ تھیں، میں آپ کے سامنے وہ شقیں بھی رکھتی ہوں کہ غطفان سے کیا معاہدہ کیا گیا تھا۔ پہلی شق یہ رکھی گئی تھی کہ اتحادی لشکر میں غطفان کے 6000 جنگجو لشکر شامل ہوں گے، پھر یہ کہ یہود تعاون کے صلے میں خیبر کی 1 سال کی کھجوریں غطفانی قبائل کو دیں گے، اور یہ کہ موسیٰ بن عقبہ اور جمہور سیرت نگاروں نے نا نصف پھل کا تذکرہ بھی کیا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جو بھی ہماری پیداوار آئے گی، جو کچھ بھی آئے گا وہ ہم دیں گے، لیکن زیادہ تر کھجوروں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ تو اس طرح یہودی وفد جو تھا، یعنی یہ جو قبائل قریش تھے، غطفان تھے، ان سے 10,000 جانبازوں کا لشکر انہوں نے اکٹھا کیا۔ یہ سارا لاؤ لشکر کا انتظام، ان کا کھانا پینا، ان کی تمام چیزیں، جو کچھ بھی ان کا فوجی جو ذمہ داریاں تھیں، وہ تمام کی تمام یہود نے اپنے ذمے لیں اور قائدین کو اس معاہدے کی تفصیلات پہنچا دیں جو غطفان سے طے پایا تھا، تاکہ اس کے مطابق جو ہے جنگ منظم کی جائے۔ تو قریش نے بھی اس کو خوشی خوشی قبول کیا۔ قریش نے بھی دیکھا کہ واہ زبردست، یہاں پر تو پورے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اینڈ دیٹس اے ونڈرفل اپرچونٹی فار آل آف اس۔ یہ خوش ہو گئے تھے اس معاملے میں۔ اب ادھر قریش نے اپنے حلفاء سمیت 4000 جنگجو جمع کر لیے، یعنی 6000 جو تھے وہ نجدی قبائل اکٹھے ہو گئے، وہاں اکٹھی ہوئی ان کی طاقتیں، اور 4000 کے لاؤ لشکر کا پورا ایک جتھا قریش نے تیار کیا۔ تو اس طرح 6 اور 4 مل کے یہ 10,000 کا لشکر بن گیا۔ ان کی فوج جو تھی، یعنی جو 4000 جنگجو جمع کیے تھے قریش نے، ان کی فوجی تنظیمی مہارت، عمدہ اسلحے اور وافر خرچ کے لحاظ سے ظاہر ایک بہترین فوج انہوں نے اپنے طور پر اپنے تئیں اپنی دانست میں انہوں نے تیار کی تھی۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ بہت ہی کمال، ہم نے نقل و حمل کے لیے جو ہے بہت سارے ہم نے اسلحہ جمع کر لیا ہے، اور اونٹ اور گھوڑے جمع کر لیے ہیں، اور ہم نے بڑے جرری قسم کے مجاہد جمع کر لیے ہیں، اور بڑے بڑے سورما ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں ان کی ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی ایلیوژنس تھیں، ان کی خام خیالیاں تھیں، لیکن اپنے طور پہ مکمل تیاری کر رہے تھے۔ اور قریش کے پاس 1500 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے۔ قریش نے دارالندوہ میں علم باندھا اور عثمان بن طلحہ عبدری کو دے دیا۔ فوج کی کمان ابو سفیان بن حرب اموی کے سپرد کر دی گئی، یعنی ابو سفیان کے سپرد کی گئی، اور خالد بن ولید مخزومی نے سواروں کی کمان سنبھالی۔
یہ مدت سے یعنی جاری ایک عسکری نظام کے تحت ہوا تھا. یہ بہت عرصے سے یہ پلاننگز ان لوگوں کی چل رہی تھیں، ایک عسکری نظام تھا ان کا، یہ اس کے تحت ہوا تھا. خالد بن ولید مخزومی، میں نے آپ کو پہلے بھی جب قبائل پڑھائے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی جنگ کے انتظامات اور گھوڑوں کی تمام نگہداشت اور ان کو منظم کرنا وغیرہ، یہ مخزوم قبیلے کے اوپر یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی. جب ہم نے قریش کے قبائل پڑھے تھے اور ان کی ذمہ داریوں کو پڑھا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت بھی بات بتائی تھی. تو خالد بن ولید مخزومی ظاہر سی بات ہے وہ ان تمام چیزوں میں سواروں کے کماندار تھے. اب جنگجوؤں میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب لوگ شامل تھے، اور نظام جو تھا اس طرح سے تھا کہ فوج کی جو عام کمان تھی وہ بنو امیہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. سقار فادہ یعنی وصولی کا جو ٹیکس ہوتا تھا وہ بنو ہاشم میں ہوا کرتا تھا، اور جنگوں میں جو خانہ کعبہ کی پاسبانی ہوتی تھی وہ بنو عبدالدار کرتے تھے. سواروں کی جو کمان ہوتی تھی وہ ہمیشہ سے بنو مخزوم کے پاس تھی. تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ہمیشہ سے ایک پراپر چینلائز ہوئی تھیں اور یہ چل رہی تھیں. بنو سلیم انہیں مرہ زہران میں ملے تھے. یہ بنو سلیم جو وہاں سے آئے تھے نا، دوسرے علاقے سے جو آئے تھے، یہ مرہ زہران پہنچ کر ملے. یہ خانہ کعبہ سے تھوڑا سا یعنی مکہ سے تھوڑا سا آگے کی طرف کا علاقہ مرہ زہران، وہاں پر جو ہے ان کی آپس میں یہ لوگ مرج ہوئے. ان کی قیادت جو تھی، بنو سلیم کی جو قیادت تھی وہ ابو العور کا باپ سفیان بن عبد شمس کر رہا تھا. اب یہ غطفانی لشکر جو تھے یہ اپنے حلیفوں سمیت 6000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اور انہوں نے جو ہے اس میں بنو فزارہ بھی شامل تھے، ان میں بنو اسد بھی شامل تھے، اس میں بنو اشجع بھی شامل تھے، اس میں بنو مرہ بھی شامل تھے. تو یہ تمام غطفانی لشکر جو تھا یہ اتنے سارے قبائل کے اوپر، اتنے سارے گھرانوں کے اوپر مشتمل تھا. اور جب اتحادی لشکر مختلف کمانوں میں مرہ زہران پہنچے تو مجموعی طور پر ان کی کمان جو تھی یعنی کمپلیٹ اوور آل جو ان کا چیف کمانڈر تھا نا، جو کمانڈر ان چیف تھا، وہ قریشی سردار ابو سفیان بن حرب تھا. یعنی اس کے ہاتھ میں پوری کمان سونپ دی گئی کہ سارے جتنے بھی لشکر ہیں ان کا جو چیف ہیڈ ہے، جو یعنی کمانڈر ان چیف ہے وہ یہ ہے. اتحادیوں نے مل کر جو ہے یہ سارے لشکر جو تھے تیار کیے تھے. حبیش اس میں شامل تھے، اور میں نے جس طرح آپ کو تمام تفصیلات بتائیں ہیں، اسی لیے انہیں اس غزوہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی احزاب کے نام سے موسوم کیا. یعنی قرآن کریم میں جو سورہ احزاب کے نام سے جو سورہ نازل ہوئی ہے نا، وہ اسی لیے احزاب، اللہ پاک نے ان کو یہ نام دیا کہ تمام لشکر مل کے گروہ بنا کے جماعت بنا کر آ رہے تھے. اب ایک چال میرے رب کی اور ایک چال ان کی تھی. جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے جو ہے پلاٹ کیا، ان کے پلاٹس ہم نے پڑھ لیے نا، اب اللہ کے بھی کچھ پلاٹس ہیں وہ بھی اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی ریاست مدینہ کی قیادت دشمن کی حرکات و سکنات سے مکمل طور پر باخبر تھی. ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ بہت فعال تھا، بہت متحرک تھا. یہودی وفد کے خیبر سے مکہ جانے پر بھی مسلمانوں کی نظر تھی. انہیں یہود و قریش اور پھر یہود و غطفان اور یہ تمام جتنے بھی معاہدے تھے ان کا بخوبی علم تھا. مسلمانوں کو ساری باتوں کی آگہی تھی. دشمن کی ان سرگرمیوں ہی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی انتظام کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احزاب کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جنگی قائدین کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. اجلاس میں یہود کی چال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور مدینہ کے دفاعی معاملات زیر بحث آئے. آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو مشاورت میں شامل رکھتے تھے، وہ ان کی مشاورت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے جو اچھے اور خوبصورت مشورے ہوتے تھے انہیں خیر مقدم کیا کرتے تھے. اسلامی قیادت نے مدینہ کے دفاع کے لیے شمالی جانب کا انتخاب کیا تھا، یعنی ناردن سائڈ جو تھی مدینہ کی، اس کے دفاع یعنی مدینہ کے دفاع کے لیے شمالی جانب کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہی واحد راستہ تھا جہاں سے دشمن مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا، اور حملہ آوروں کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں تھی. یعنی مدینہ کا یہ وہ سپاٹ تھا جو بہترین تھا دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے وہ ایک اچھا اور بہترین مقام تھا، اور وہیں سے حملہ ہونے کی زیادہ یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ چانس تھا کہ وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. لیکن منصوبہ بندی کے وقت ایک الجھن ایسی پیش آئی جو مسلمانوں کے لیے تشویشناک صورت اختیار کر گئی. مسئلہ یہ تھا کہ اگر احزاب کی فوج یک بارگی دھاوا بولے گی نا تو مسلمانوں کے لیے ثابت قدم رہنا ممکن کیسے ہوگا. یعنی اتنے سارے جب مل کر اکٹھے آئیں گے تو اب تعداد ان کی زیادہ تھی اور ان کے پاس زیادہ جنگی اسلحہ اور زیادہ ان کے پاس وسائل تھے، ریسورسز ان کے پاس زیادہ تھے. اگر کفار مدینہ کے شمالی راستوں کے آس پاس برسر پیکار ہوں گے تو وہ انہیں مدینہ پر قبضہ کرنے سے کس طرح روکیں گے. یہ چیز جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک یعنی تشویشناک چیز تھی.
اسلامی لشکر کے جوان اگرچہ شجاعت میں بے مثال تھے، ان کے اندر سچے عقیدے تھے اور بہت ہی زیادہ ان کے اندر جوش ایمانی تھا، اور بہت بھاری تعداد میں ان کی جو قرین عقل تھیں وہ بھی بہت ہی عالی شان تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت ضروری تھی کہ جو پلاننگ ہے نا وہ پراپر ہو، کیونکہ کثرت بعض اوقات جو ہے نا وہ شجاعت پر غالب آ جاتی ہے. یعنی جب میجورٹی ہو نا، جب جب نمبر آف پیپل آپ پہ اٹیک کر رہے ہوں، تو آپ جتنے مرضی بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ ہوں، بہت شجاع ہوں، جرری ہوں، تعداد کے سامنے آخر کبھی نہ کبھی تو آپ کمزور پڑتے ہیں نا. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کثرت جو ہے وہ شجاعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو یہ چیز ظاہر مسلمان ہر چیز سے اویئر تھے، انہیں ہر وہ ضرب کی تمام جو گہری ڈیپ جو اس کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر ان کا پورا عبور تھا، اس کے بارے میں ان کو پوری آگہی تھی، وہ جانتے تھے ہر چیز کو، ہر سٹیپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کے ان کو پورے پراپر جو سبجیکٹس تھے وہ معلوم تھے. تو اب ہوا یہ کہ مسلمان ایسی دفاعی تدابیر سوچ رہے تھے جنہیں بروئے کار لا کر وہ ان لشکروں کے ارادے تہو بالا کر دیں. تو ایسے موقع پہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ارکان شورا میں شامل تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب فارس میں تھے اور ہمیں دشمن کے محاصرے کا خدشہ محسوس ہوتا تھا تو ہم اپنے علاقے کے گرد، یعنی علاقے کے جو ارد گرد ہوتا تھا نا، ہم خندق کھود لیتے تھے. تو کیا ہم مدینے کے گرد خندق نہ کھود لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، کیونکہ پیش آمدہ صورتحال میں یہ نہایت موزوں تھا. چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم فرمایا. اور مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے اس کام میں بنفس نفیس آپ نے خود بھی شرکت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی سرعت سے کھدائی کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دشمن کی آمد سے پہلے ہی اس کام سے فارغ ہو گئے. اتنی جلدی، اتنی سپیڈ میں اور اتنا پروفیشنلی انہوں نے یہ کام کیا کہ جب مشرکین آئے تو انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. یعنی جب مشرکین جب آئے نا تو انہوں نے پھر مسلمانوں کا محاصرہ خندق کے دوسری طرف کر لیا، یعنی خندق کھد چکی تھی، تیاری ہو چکی تھی. دفاعی منصوبے کی تفصیل تھوڑی سی جان لیتے ہیں. دفاعی منصوبے کی جو تفصیل ہے اور جو اس کی تدابیر تھی نا وہ کچھ نکات پر مشتمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. پہلا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ میں موجود رہیں اور احزاب کے مقابلے کے لیے مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے. پہلی تو یہ ایک انہوں نے جو دفاعی منصوبہ بندی تھی، جو تدبیر تھی، وہ یہ پلان کی تھی مسلمانوں نے. پھر دوسری یہ کہ بڑی دفاعی لائنیں مدینہ کے شمالی طرف ہوں گی اور جبل صلا پشت پر ہوگا. جبل صلا جو تھا یہ مدینہ کا ایک جبل تھا، ایک پہاڑ تھا، وہ ان کی پشت پر ہونا چاہیے. اور جو دفاعی لائنیں ہیں وہ شمال کی طرف ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی جیسے جو لائن اپ کریں گے جب، تو پھر شمال کی جانب چہرہ ہوگا ان لوگوں کا، اور پشت کی طرف جو ہے وہ والا پہاڑ ہوگا، جبل صلا. اچھا، پھر یہ کہ مسلمان ایک گہری خندق کھودیں جو ان کے اور احزاب کی افواج کے درمیان حائل ہو جائے. چوتھی تدبیر انہوں نے یہ پلان کی کہ مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور جتنے معذور ہیں نا ان کو دشمنوں سے دور محفوظ قلعوں میں اکٹھا کر دیں. یعنی مسلمان اپنے تمام جتنی بھی عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور اور کمزور جتنی بھی ان لوگوں کی مدینہ کی جتنی بھی آبادی ہے نا اس کو محفوظ قلعوں میں اکٹھا کر دیں، خصوصاً بنو قریظہ سے دور جن کی بستیاں مدینہ میں ہیں اور مسلمان ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں. ابھی بنو قریظہ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ مدینہ میں ہی تھے. تو خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہود کا کردار جو ہے وہ کبھی بھی اپنا پینترا بدل لیتے ہیں. یہود کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ دھوکہ کر سکتے تھے، کبھی بھی مسلمانوں کو کسی سنگین معاملے کا سامنا کروا سکتے تھے. ان کی دھوکہ دہی، ان کی غداری، مکاری، عیاری وہ سب کے سامنے تھی. تو ان کی پہنچ سے دور قلعوں میں مسلمانوں کو جو ہے جو مدینہ کے جو آبادی تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اکٹھا کر دیں. پھر یہ کہ اسلامی حفاظتی دستے مسلسل رات بھر گشت کر کے مدینہ کی نگرانی کریں، مدینہ کو یعنی کہ بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑنا ہے. یہ تمام تدابیر جو تھیں یہ طے پائیں. جب مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ خندق کھودی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو ساتھ لے کر جگہ کی نشاندہی کے لیے تشریف لے گئے. واقدی کا بیان ہے، رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے. چند مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کو اسلامی لشکر کے پڑاؤ کے لیے مدینہ کے شمال میں جبل صلا والی جگہ بہت پسند آئی. طے پایا کہ صلا پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا جائے اور
مزاد سے ذباب تک، یعنی مزاد سے ذباب تک، اور دوسری طرف راتج کے علاقے تک خندق کھودی جائے. یعنی یہ وہ علاقے تھے، یہ وہ ایریاز تھے، یہ وہ لائنز تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا. جبل صلاح کو بطور دفاع اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عقبی جانب محفوظ فرما لی. جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو پیچھے کی جانب، پشت کی جانب رکھا تھا تاکہ پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو، بیک جو ہے وہ پوری پروٹیکٹڈ رہے. تو اسی طرح سے اس مرتبہ جبل صلاح کو بطور دفاع اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 افراد کو 40 ہاتھ یعنی کہ 32 میٹر، 40 ہاتھ یعنی 32 میٹر آلموسٹ، خندق کی کھدائی کا کام سونپا. مہاجرین نے مشرق میں راتج کے قلعہ سے قلعہ ذباب تک کھدائی شروع کی، جبکہ انصار نے قلعہ ذباب سے مغرب میں جبل بنی عبید تک کھدائی کا ذمہ لیا. یعنی اس کے اندر مہاجرین بھی شامل تھے، انصار بھی شامل تھے، سب نے مل کر باہمی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ہاتھ بٹایا. اور یہ جو نقشہ تھا یہ بڑے خوبصورت پیرائے میں جو ہے بیان کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے، جو سیرہ نگار ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودنے کا جو منصوبہ بنایا گیا وہ دراصل ایک بڑی خندق کھودنے کا متقاضی تھا، بہت بڑی خندق کھودنی یعنی ضرورت کا تقاضا تھا، جو غربی جانب، غرب یعنی کہ مغرب کی جانب، غربی جانب جبل صلاح سے لے کر حرہ و برہ تک پھیلی ہوئی تھی. اس طرح یہ خندق حرہ و برہ کی مشرقی جانب سے کمان کی شکل میں جو ہے تیار کی گئی. ٹھیک ہے. اب خندق کے لیے اس جگہ کا انتخاب بڑا مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ مدینہ منورہ کا جو شمالی علاقہ تھا دشمن کے لیے کھلا راستہ تھا، جس سے وہ بآسانی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے تھے. دیگر اطراف جو تھے وہ محفوظ تھے، اور وہاں سے جو ہے ان کا داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا، نہیں ہو سکتے تھے، نہ قابل دخول تھی. وہ جو باقی کے اطراف تھی نا دیگر، وہ ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جو ہے اس طرح سے اٹیک کر سکتے ہیں. ان اطراف سے دشمن کے آنے میں بہت ساری رکاوٹیں موجود تھیں. تو جو جنوب کی جانب جو گھر تھے نا، بہت لمبا ایک سلسلہ تھا جو محفوظ دیوار کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، وہاں سے یہ آ نہیں سکتے تھے. یہ جگہ کھجوروں کے باغات سے گھری ہوئی تھی، اور مشرقی جانب حرہ واقم اور مغربی جانب حرہ و برہ قدرتی دفاعی قلعوں کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے. یہ بڑی دشوار گزار سنگلاخ قسم کی چٹانیں تھیں. یہاں سے اونٹوں اور پیدل دستوں کا چلنا اور کوئی کارروائی کرنا آلموسٹ ایک دشوار ترین کام تھا، بلکہ ناممکن ترین کام تھا. اللہ نے اسی طرح سے اس پورے علاقے کو، اس پورے خطے کو ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو جو جنوب مشرق تھا نا، وہاں بنو قریظہ کے ٹیلے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمن کا ساتھ دیں گے، اور نہ ہی اس دشمن کو کوئی مدد فراہم کریں گے. تو بنو قریظہ کا یہ معاہدہ جو تھا یہ بھی اپنے آپ میں جو تھا یہ برقرار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جو مقام منتخب فرمایا نا، وہ اسلامی لشکر کی حفاظت کے نقطہ نظر سے بہترین تھا. اس جگہ کے انتخاب سے جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خطا بصیرت عیاں ہوتی ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، مارکہ آرائیوں میں سب سے پہلے اپنے لشکر کی سلامتی کا اہتمام کرنا کتنی ضروری چیز ہے. تو یہ تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم کام ہے وہ اپنے لشکر کی حفاظت ہے. سب سے پہلے اس کی حفاظت کو خاطر میں رکھنا ہے. جنگ کا یہ پہلو جنگ اور اس کے نتائج پر واضح طور پر اثر انداز ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کے جو سپاہی ہیں، آپ کا جو ساتھ ہے، آپ کا جو لشکر ہے، اس کی حفاظت کا آپ نے ذمہ نہیں لیا یا ان کو آپ نے پروٹیکٹ نہیں کیا، تو پھر آدھے سے زیادہ تو جنگ آپ وہیں ہار جاتے ہیں جب وہ بالکل کھلے میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کھلے میں ان کے اوپر جو اٹیک ہو سکتا ہو. تو ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو مکمل طور پہ سیکیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خطا بصیرت سے یہ تعلیم بھی ہمیں عطا کی. پھر مسلمان پوری دل جمی اور جوش و خروش سے خندق کی کھدائی میں لگ گئے. اسلامی لشکر کی خواہش تھی کہ خندق کی کھدائی احزاب کے پہنچنے سے پہلے مکمل ہو جائے، لہٰذا حد ممکن انہوں نے عاجلانہ طور پر کھدائی کی، اور کھدائی جو ہے وہ نہایت عجلت کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی. مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی نہایت سنجیدگی سے کرتے رہے، اخلاص کے ساتھ کرتے رہے، اور اس سلسلے میں ایک لمحے کی بھی انہوں نے غفلت نہیں برتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ فرمان، عالی شان فرمان نازل فرمایا، جو سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 62 میں،
بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ اس زمن میں نازل ہوئی تھی، یعنی یہ ان مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کی کھدائی دیکھ کر اللہ پاک نے جو یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ اب منافقین جو تھے نا، ان کے کچھ ہتھ کنڈے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان چاہتے تھے کہ خندق کی کھدائی احزاب کے پہنچنے سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے، لیکن اسلامی فوج کو ابتدا ہی سے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو بظاہر مسلمان تھے، مگر وہ ایسی کاروائیاں کرتے تھے جن پر تخریب کاری، تفرقہ بازی کی چھاپ تھی۔ یہ منافقین تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر موقع پہ مدینہ میں منافقین موجود تھے۔ تو منافقین کا یہ ٹولہ جو تھا نا، یہ کھدائی کے کام میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ خندق کی کھدائی میں تاخیر ہو جائے اور احزاب کی فوجیں آ کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ مجاہدین کو حکم تھا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر خندق کا کام نہ چھوڑے، لیکن یہ منافقین کام چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی کھسک جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر جو ہے دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان کی ان تخریب کاریوں پر جو خندق کی جو کھدائی کا جو معاملہ تھا نا، اس پر ظاہر اثر پڑ رہا تھا۔ منافقین بظاہر اسلام لانے اور اسلامی فوج میں شمولیت کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ان کی ظاہرداری جو تھی وہ اسی طور پر تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اپنے لیے تمام حقوق حاصل کرتے رہیں، حالانکہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، ان کے اندر تو اسلام اترا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی نہ کرنے پر منافقین کی ہیلہ سازی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں یہ ارشاد فرمایا: اے مومنو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب گھیر لے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جو عالی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک ہے، وہ یہ تھا کہ بنفس نفیس آپ مٹی ڈھو رہے تھے، اور خندق کی کھدائی میں سب لوگ برابر کے شریک تھے، لیکن امیر، غریب، غلام، آقا، ان سب باتوں سے اوپر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر بنفس نفیس شریک کار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھودتے تھے، مٹی بھی اٹھاتے تھے۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے اور مٹی ڈھوتے تھے، یہاں تک کہ مٹی کی بہتات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک ڈھک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گھنے بال تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار رجزیہ انداز میں پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاتے نہ صدقہ کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے، لہٰذا ہم پر سکینت یعنی اطمینان نازل فرما، اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں، اگر یہ ہمیں فتنے یعنی جنگ پر مجبور کریں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے۔ خندق کی کھدائی کے دوران شدید مشکلات سامنے آئیں، یعنی موسم انتہائی سرد تھا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، تنگ دستی کے دن تھے، ساتھ ساتھ یہ کہ متوقع دشمن کی آمد کا خوف بھی ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کھدائی کا کام بہت مشکل کام تھا، یہ یعنی اب تو اتنی بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں، اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی مشینریز تو نہیں تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہاتھوں سے مٹی کھودتے تھے اور کمر پر ڈھوتے تھے۔ ان حالات میں رہبر اعظم اور ماہر نفسیات یعنی انسانیت کے ماہر نفسیات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں بھولے کہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جو ان کے دکھ درد کو کچھ وقت کے لیے بھلا دے گی، یعنی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ان کا مورال ہائی ہو جائے گا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزم مصمم کی تازگی کے لیے اشعار پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت خوش دلی کے ساتھ ان کا جواب دیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین و انصار خندق کھودتے تھے، اپنی کمر پر مٹی ڈھوتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے: ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواباً دعا دیتے تھے، فرماتے تھے: مولا برحق،
حقیقی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت انداز تھا، اس طرح آپ مورال کو ہائی فرما رہے تھے، اور یہی ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی کام کسی کو اسائن کرتا ہے تو لیڈر کیا کرتے ہیں، جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں یا جو ان کے انڈر جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا، ان کو گروتھ کا چانس دیتے ہیں، ان کو گرو کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر روب نہیں ڈالا جاتا، ان کو دبانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے خود ہی ہمیشہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر دکھانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، ساتھ گروتھ کا ان کو چانس دیا جاتا ہے، انہیں ساتھ گرو کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو ان کو بھی گروتھ کا یعنی مکمل ایک بہترین قسم کا ایک ان کو موقع فراہم کریں، ان کو اپرچونیٹیز دیں، اور ان اپرچونیٹیز کے دوران ان کا مورال ہائی کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو سراہیں۔ اور یہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی پریکٹس کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جو ساسیں ہیں انہیں اپنی بہوؤں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے کاموں میں اور زیادہ دلچسپی لیں، محبت کے ساتھ خدمت کریں، محبت کے ساتھ اپنا دیکھیں۔ جب کسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اور زیادہ امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نکھر کر سامنے آتا ہے، ان کی جو ایبلٹیز کہہ لیں، کیپیبلٹیز کہہ لیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھرنے لگتی ہیں۔ یہ شاباشی کی جو ایک تھپکی ہوتی ہے نا، یہ سب کو دینی چاہیے، استادوں کو اپنے شاگردوں کو دینی چاہیے، ورک پلیس پہ جو لیڈرز ہیں، جو آپ کے جو امپلائر ہیں، ان کو اپنے امپلائیز کو دینی چاہیے، جو آپ کے گھروں میں جو آپ کے ہیڈ آف دا فیملی ہیں ان کو اپنے فیملی کے جو چھوٹے لوگ ہیں، یعنی ان کے انڈر ان کے ماتحت جتنے بھی ہیں، بچے ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں یا اور دیگر خاندان کے لوگ ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کونسل سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اپنے ایریا کے لوگوں کو جو ہے اچھائی کے اوپر اپریشیٹ کریں، وہاں پہ ورک شاپس کروائیں، ان کو مطلب کوئی بھی کسی کو اپرچونیٹیز دینے کا اور پھر ان اپرچونیٹیز کو ویل کرتے ہوئے انہیں اپریشیٹ کرنے کا موقع مت ہاتھ سے جانے دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس طرح بہت پیارا ایک ریلیشن بلٹ اپ ہوتا ہے۔ شاباشی کی تھپکی انسان کو بہت بہت زیادہ امپروو کرتی ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے۔ مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس محبت کے ساتھ، جس خندہ پیشانی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انتہائی کٹھن حالات تھے اور انتہائی کٹھن حالات سے گرفتار تھے، مگر جذبہ ایمان سے سرشار تھے۔ ان کی جو حالت زار ہے نا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ نا بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے تھے، ان کو بہت بھوک کا غلبہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات جو تھے وہ انتہائی مشکل تھے، شدید مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ان کے عزم و ایمان نے، ان کے جو پائے ثبات تھے نا، ان میں ذرا بھر بھی لغزش نہیں آنے دی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف گئے، وہاں شدید سردی میں مہاجرین و انصار کا کام دیکھا، یعنی وہ لوگ کام کر رہے تھے، ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کے بدلے کام کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکن اور بھوک کے سبب ان کی حالت زار دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد پر قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 مٹھی یا 2 مٹھی مقدار میں جو جو لائے جاتے تھے، انہیں پرانے بدمزہ تیل میں پکا کرنا انہیں پیش کیا جاتا تھا، یعنی ان جو کو پرانا بدمزہ، یعنی وہ جو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ جو رنسڈ آئل ہوتا ہے جس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی، اس میں پکا کر پیش کیے جاتے تھے۔ پرانے تیل کی وجہ سے جو سے اتنی سخت بو آتی تھی کہ اسے حلق سے نیچے اتارنا مشکل تھا، لیکن بھوک اس غضب کی ہوتی تھی کہ وہ بیچارے اسے بھی خوشی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری میں موجود حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کا ذکر جامع ترمذی میں بھی ملتا ہے، اور اس کے جو راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ایسے حالات تھے، ایسے سخت حالات میں یہ صحابہ جو ہیں، ان کی آپ جاں فشانیاں دیکھیں، ان کے آپ جذبہ ایمانی کو یعنی نوٹ کریں۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہی ہوں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔
سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر اس پر بندھا ہوا ایک پتھر دکھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک ہے کہ اگر آپ کے صحابہ بھوکیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ باقی لوگ جائیں جہاں مرضی ان کا منہ اٹھتا ہے، وہ جیسے کھا رہے ہیں، جیسے جی رہے ہیں، جیسے رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے ان میں۔ ہم تو کیونکہ لیڈرز ہیں، ہم تو کیونکہ حاکم ہیں، ہم تو حکمران ہیں، ہمارے لیے تو ساری کی ساری جتنی فیسلٹیز ہیں ہمارا ہی حق ہے، ہم تو یہ حق اللہ سے لکھوا کر لے کر آئے ہیں، تو ہم ساری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کو ہم اویل کریں گے، باقی ہماری رعایا جائے جہنم میں۔ یہ کردار نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے غمخوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاکم ہیں، لیڈر ہیں، سب کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو پوری اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے جتنے بھی ماتحت تھے، جتنے بھی امتی تھے، سب کے لیے غم اٹھایا آپ نے۔ جو دنیا میں نہیں آئے تھے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کھایا ہے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی آنسو بہائے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں۔ پھر اب ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے، کچھ جب بھوک اور تکلیف جب اس قدر بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً ان کے اوپر رحمت کا بھی دروازہ کھلا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ سعید بن مینا بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد کی بیٹی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے یہ بیان کیا کہ میری ماں عمر بنت رواحہ نے مجھے بلا کر ایک جو تھا نا، ایک لپ یعنی ایک مٹھی کھجوریں دی، پھر کہنے لگی بیٹی یہ ناشتہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو پہنچا دو۔ میں نے وہ کھجوریں لی اور میں چل پڑی۔ وہاں اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرتے کرتے میرا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ادھر آؤ، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تعالی یا بنیہ ما ھذا معکی، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں، میری ماں نے دی ہیں اور کہا ہے کہ میں انہیں اپنے والد بشیر بن سعد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو پہنچا دوں تاکہ وہ ناشتہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہی یہاں لے آؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں پر کھجوریں رکھ دیں۔ یہ اتنی کم تھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ بھی نہ بھر پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا طلب فرمایا، اسے بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس کپڑے پر ڈال دیں، کھجوریں سارے کپڑے پر بکھر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بیٹھے ایک شخص سے کہا خندق کھودنے والوں کو آواز دو کہ وہ آ کر ناشتہ کر لیں۔ سب لوگ آ گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ کھجوریں آپ برابر بڑھتی جا رہی تھیں۔ سبحان اللہ العظیم، حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو کر واپس چلے گئے، اس کے بعد بھی یہ حال تھا کہ کھجوریں کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اس وقت ان بھوکے صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے رونما ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، ایک اور معجزہ۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے روز میں نے ایک ٹوکری میں بھنی ہوئی بکری رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ۔ میں نے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ دیر خاموش رہتے تو جو میں نے تم سے مانگا تھا وہ مجھے دے دیتے۔ یعنی یہاں پر ایک پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا اللہ کے ملائکہ کی ایک مدد، ایک نصرت، ایک پورا ایک حلقہ ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہوتا تھا، جو صادر فرماتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ من و عن ہو رہا ہوتا تھا، اس کا تصرف ہوا کرتا تھا۔ اگر یہ جو حضرت ابو رافع ہیں نا، اگر یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول بکری کی تو صرف دو ہی دستیاں آگے کے جو ان کے یعنی جو ان کے جو 4 لیگز ہوتی ہیں نا، آگے کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ٹانگیں، اس کو دستیاں کہتے ہیں، پیچھے کی جو ہوتی ہیں وہ رانے ہوتی ہیں، آگے کی دستی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہوتی تھی، آپ اس کو تناول شوق سے فرماتے تھے۔ تو یہ اگر وہ نہ منع کرتے نا تو یہ تصرف ہوتا رہتا اور جتنی آپ مانگتے وہ آتی جاتی۔ تو یہ مسند احمد میں یہ موجود ہے یہ حدیث، اور یہ بہت ہی
خاص حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان سے کوئی یعنی کہ کوئی اچنبھا بات نہیں ہے کہ کسی بھی وقت تصرف فرمایا کرتے تھے. یہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلا کرتے تھے وہ من و عن حق ظاہر ہوا کرتے تھے. پھر ایک اور معجزہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ عبداللہ بن مغتب سے روایت ہے کہ ام عامر اشلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے ایک برتن میں ہیس یعنی کھجور اور پنیر کا ایک حلوہ تیار کیا اور بارگاہ رسالت میں بھیجا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسب خواہش اسے تناول فرمایا. باقی بچا ہوا حلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور باہر تشریف لے آئے. پھر لشکر میں اعلان کر دیا گیا کہ خندق والے آج رات کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھائیں گے. سب آئے اور خوب سیر ہو کر کھائے. اس کے باوجود حلوہ جوں کا توں بچ گیا. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی المغازی الواقدی میں تحریر ہے یہ معجزہ بھی. پھر سیدنا جابر بن عبداللہ کی ضیافت. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک بھوک کی شدت سے کمر سے جا لگا تھا. یعنی اس قدر بھوک تھی، اس قدر فاقہ تھا. میں نے فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر یہ کہا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے. میں نے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک سا یعنی تقریباً ایک یعنی سمجھیں کہ 2.5 کلو جو تھے، اور ہمارے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری تھی. میں نے اسے ذبح کیا. میری بیوی نے آٹا پیسا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا تو بیوی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور چپکے سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی ایک بکری ذبح کی ہے. میری بیوی نے 1 سا جو کا آٹا پیسا ہے. اس کے سوا ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے. آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلیے اور یہ ضیافت قبول فرما لیجیے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے بلند آہنگی سے پکار لگائی، اے اہل خندق، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، اس لیے تم سب میرے ساتھ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور آٹے کی روٹی مت پکانا. میں واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے. جب میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت دیکھ کر مجھے ملامت کرنے لگی. میں نے کہا، میں نے تو اسی طرح عمل کیا تھا جیسا کہ تم نے کہا تھا. میری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آٹا رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک شامل فرمایا اور برکت کی دعا کی. پھر ہنڈیا کے پاس گئے، اس میں بھی معمولی سا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روٹی پکانے والی کو بلا لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ یعنی روٹیاں پکائے، اور اپنی ہانڈی سے پیالے میں سالن نکالتی رہو اور اسے چولہے سے نہ اتارنا. اللہ اکبر، گوز بمز آ رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 1000 تھی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت اور روٹی کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جس حالت میں انہوں نے کھانا شروع کیا تھا. ہماری ہنڈیا بدستور لبالب بھری ہوئی تھی اور ابال کھا رہی تھی، اور ہمارا آٹا بھی حسب سابق ویسے کا ویسا ہی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو تحفہ بھی بھیجو کیونکہ لوگ بھوکے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حصی معجزے ہیں ان کا ذکر ہے. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت دیگر مسلمانوں کے ساتھ مقدور بھر جہاد میں حصہ لے سکتی ہے. مسلمان اپنے ذاتی کام کا چھوڑ کر خندق کھودنے میں مصروف تھے. روٹی کمانے کی فرصت ہی نہیں تھی ان بیچاروں کو، تو لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بھوک کی شدت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے. ایسے حالات میں پھر ایک خاتون اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق انہیں کھانا کھلا کر جہاد میں شرکت کر رہی تھیں. سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں، جس کو جہاں نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کو ضائع نہ کرے، وہ موقع کو جانے نہ دے. اللہ تعالیٰ کے یہاں نیتوں کی جزائیں ہوتی ہیں اور نیتوں کی سزائیں ہوتی ہیں. آپ جس قابل ہیں، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، کر گزریں. چھوٹا بھی ہے اگر آپ کا عمل یا آپ کی توفیق، اللہ اس میں خود ہی برکت ڈال دے گا. بعض اوقات برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جس کو جہاں نیکی کرنے کا موقع ملے وہ ضرور اس نیکی کو کر گزرے. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. پھر ایک اور معجزہ بھی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ اس دوران میں ایک بہت سخت چٹان سامنے آ گئی جس پر کوئی کدال جو تھی وہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت چٹان خندق کی کھدائی میں حائل ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں، یعنی انا نازل، میں خود اترتا ہوں، میں خود اترتا ہوں اس میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اتھر پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ 3 دن سے ہم نے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور اس سخت چٹان پر ماری تو وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کی سلطنت فتح یاب ہونے کی بشارتیں بھی اسی دوران دی تھیں کہ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق میں ایک جگہ سخت چٹان حائل ہو گئی، اس پر کوئی کدال اثر نہیں کر رہی تھی۔ ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چٹان کی طرف اترے، کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں مدائن دیکھ رہا ہوں اور اپنی موجودہ جگہ سے اس کا سفید محل یعنی کاخ سفید دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری چوٹ لگائی تو بقیہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے صنعا کے اس دروازے دیکھ رہا ہوں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک ایسی چٹان سامنے آ گئی جو خندق کی کھدائی میں رکاوٹ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کدال پکڑی اور اپنی چادر مبارک خندق کے کنارے رکھ دی۔ پھر یہ آیت پڑھ کر ضرب لگائی جو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے 115 آیت نمبر نازل فرمائی سورہ انعام میں، اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے پوری ہوئی، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس ضرب سے پتھر کا تیسرا حصہ اڑ گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ ہی ایک چمک پیدا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ضرب لگائی اور وہی آیت پڑھی۔ اس ضرب سے مزید 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک چمک پیدا ہوئی جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ ضرب لگائی اور وہی آیت پڑھی۔ اب باقی پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے نکلے، اپنی چادر مبارک اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب آپ ضربیں لگا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر ضرب کے ساتھ ہی ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، کیا تم نے وہ چمک دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلی ضرب لگائی تھی تو مجھے مدائن کسریٰ اور اس کے ارد گرد کے علاوہ بھی بہت سے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ شہر ہمارے ہاتھوں فتح کروائے، ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عنایت فرمائے اور ان کے علاقے ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پھر میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے قیصر کے شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے دکھائے گئے، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام نے پھر دعا کے لیے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ان کے لیے دعا فرما دی اور یہ فرمایا کہ میں نے پھر تیسری ضرب لگائی تو مجھے حبشہ کے شہر اور ارد گرد کے بہت سے علاقے دکھائے گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشیوں کو انہی کے حال پر رہنے دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دیں، اور ترکوں کو بھی کچھ نہ کہو جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث رکھی نا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے اور یہ حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم یہیں پر روکتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو۔ اگلی مرتبہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ یہ بہت ہی یعنی خوبصورت اور بہت اہم ایک غزوہ ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، اس کو ابزارب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں نہایت خوبصورت اور نہایت جامعہ جو اسباق ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔